بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مطالعہ قرآن کریم کی آج چھٹی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست اور اس سبق میں اسلامی برادری میں فسادات کے کیا اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو کیسے ذکر فرمایا۔ سورۃ الحجرات کی روشنی میں آج کی نشست میں یہ مضمون ہمیں بیان کرنا ہے۔ جیسے گزشتہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلامی برادری، اسلامی معاشرہ، اسلامی برادری کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، کن اصولوں پر اسلامی برادری کی بنیاد کو رکھا گیا ہے، جہاں قرآن مجید اسلامی برادری کی وہ بنیادیں بتاتا ہے کہ جن بنیادوں پر ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، وہاں ہی قرآن مجید ان اسباب کی بھی نشاندہی کرتا ہے جو اسلامی برادری میں فسادات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان اسباب کو بھی بہت اعلیٰ طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ جن اسباب اور جن گناہوں کی ذریعے سے، جن برائیوں کے ذریعے سے اسلامی برادری میں، اسلامی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تاکہ ان برائیوں سے ہم بچ سکیں اور اسلامی معاشرہ ایک جنت کی نظیر قائم ہو سکے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات یہ مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کل 18 آیات اور 2 رکوع ہیں، لیکن ان 18 آیات اور 2 رکوعوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بنیادی اسباب کو ذکر فرمایا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، آپس میں محبتیں قائم نہیں رہتی، باہمی اتحاد کا جو پارہ ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، اور معاشرے کی زندگی، سکون، چین، امن سب چھن جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی اس معاشرے میں پھر خود غرض بن جاتا ہے۔ تو ان بنیادی باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، اور پھر ہم اس صورت کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے 3 حصوں پر ہم اسے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی جو آیات ہیں، پہلی آیات مقدسہ، ان آیات بینہ میں بنیادی طور پر ان 2 فسادات، یا یوں کہیے بنیادی طور پر وہ 2 جرائم ذکر کیے گئے ہیں کہ جن جرائم کی وجہ سے معاشرے کا ارتقاء، معاشرے کی ترقی، معاشرے کا عروج رک جاتا ہے، اور ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ان سے بچا جائے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک وہ چیزیں ذکر ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے، یہ دوسرا حصہ صورت کا کہلائے گا، کہ ان گناہوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر باہمی محبتیں، آپس کے اتحاد، آپس کے اتفاق، وہ سب کے سب منہدم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 12 سے لے کر آخر تک، یعنی 6 آیات میں سے جو پہلی آیات ہیں، 6 یعنی 13 نمبر آیت اور 14 نمبر آیت، ان 2 آیات میں خاص طور پر 13 نمبر میں آیت کے اندر یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی جرائم ہیں، ان جرائم کی اصل الاصول اور جڑ اور بنیاد کیا ہے، یہ جرائم کیوں معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ایمان کا ایک معیار سمجھایا گیا کہ
ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی برادری کے ایمان اور اسلام کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے وہ معیار سمجھایا گیا۔ تو آئیے ہم تفصیل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ہم سورۃ الحجرات کے یہ جو معانی ہیں اور یہ جو اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، ان کو ہم 2 نشستوں میں ذکر کریں گے۔ یعنی سورہ حجرات کے پہلے 2 حصے انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم بیان کریں گے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ذکر کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ جرائم اور وہ برائیاں کہ جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے کی ارتقاء رک جاتی ہے، یہاں سورۃ الحجرات میں جن کا بیان ہے 2 تو شروع میں ہیں جن سے ارتقاء، معاشرے کی ترقی، معاشرے کا عروج تباہ ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے، اور پھر باقی وہ اسباب کہ جن سے باہمی اتحاد اور محبت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ کل اگر آپ ان کو گنیں گے تو یہ تقریباً 11 اصول بنتے ہیں، 11 جرائم آپ انہیں کہہ دیجئے۔ اور اچھا عجیب بات یہ کہ سب نواہی ہیں، روکا گیا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ جب روکا گیا ہے تو ان کی ازداد خود بخود محمود اور مطلوب ہے، اور یہ جن چیزوں سے روکا گیا وہ مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا جرم جس سے روکا گیا، جس سے معاشرے کی ارتقاء رک جاتی ہے، ترقی معاشرے کی رکتی ہے، وہ آزاد خیالی ہے، آزادانہ رائے ہے۔ آزادانہ رائے، اسلام نے رائے کی آزادی کی ایک حد بتائی ہے۔ آپ اپنی رائے میں آپ آزاد ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملے میں رائے میں آزاد ہیں، آپ اپنے کاروبار میں رائے میں آزاد ہیں، آپ اپنے تمام کے تمام معاملات میں ایک حد تک آپ کو آزادی ہے۔ آپ از خود اپنے معاملات کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ از خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان تمام فیصلوں کا اختیار ہے۔ لیکن اس وقت اس اختیار کی ایک حد بندی کی گئی ہے۔ اگر یہ آپ کی رائے، آپ کا فیصلہ، آپ کا یہ نظریہ اور آپ کا نقطۂ نظر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین سے متصادم ہے تو یہ نظریہ آپ کا درست نہیں۔ بس یہ سمجھایا گیا۔ رائے سے منع نہیں ہے، اختیار سے منع نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے کو، اپنے اختیار کو، اپنے فیصلے کو، اپنی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت رکھو۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ جو قانون ہے، یہ پہلے والا، یہ صرف ایک نجی زندگی سے تعلق نہیں رکھتا، انفرادی زندگی سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ اتنا اہم اصول ہے، عدالت، سیاست، تعلیمی ادارے، قبیلہ، خاندان، زندگی کا ہر مرحلے میں اس قانون کی ضرورت ہے کہ انسان کی رائے کی ایک حد بندی کی جائے۔ کیوں؟ اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا ہے۔ اب اس اسلامی معاشرے کے اندر اس آدمی کی الگ رائے ہے، اس کی الگ رائے ہے، اس کی الگ رائے ہے، اس کی الگ رائے ہے۔ اگر 200 گھرانے ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو ہر ایک کی الگ رائے ہے۔ ایک ملک قائم ہونے جا رہا ہے تو ہر فرد کی الگ سوچ، الگ رائے ہے۔ سوال یہ ہے کہ نقطۂ اتحاد کیا ہوگا؟ اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ اگر ہر شخص کو رائے میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر تو فساد ہے نتیجہ۔ لیکن نقطۂ اتحاد کہ ہاں آپ کی رائے یہ ہو سکتی ہے، آپ کی رائے یہ ہو سکتی ہے، آپ کی رائے یہ ہو سکتی ہے، ان تمام کی تمام آراء کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے ماتحت رکھنا ہے۔ اگر آپ کی آراء، آپ کی سوچیں، آپ کے نظریات اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق ہیں تو گنجائش ہے، اور اگر متصادم ہیں، ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں تو قطعاً وہ نظریات، وہ سوچیں اور وہ فیصلے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک جگہ پر تو سورۃ الاحزاب میں صاف صاف فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہاں کوئی اپنے فیصلے کا اختیار چلائے، بغیر چنو چرا کے اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ،
یا ایھا الذین آمنوا۔ اور عجیب بات ہے، یہ سورۃ الحجرات ہے، اس میں 5 مرتبہ خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کیوں کہا؟ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ پر تم نے ایمان لایا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنا راہبر، اپنا رہنما مانا ہے، اپنا رسول آپ نے تسلیم کیا ہے، اللہ کو رب مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر، ہادی، رہنما اور رسول مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، راہبر اور رہنما ماننے کا جو عقیدہ آپ نے اپنے دل میں قائم کیا ہے، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی رائے اور اپنے خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم نہ کرو۔ لا تقدموا، مت آگے لے جاؤ اپنی رائے کو، مت آگے لے جاؤ اپنے فیصلے کو، مت آگے لے جاؤ اپنی سوچ کو، نہ معاملات میں یعنی تجارت میں بھی نہیں، گھریلو زندگی میں بھی نہیں، سیاست میں بھی نہیں، اقتدار میں بھی نہیں، عدالت میں بھی نہیں، زندگی کا کوئی شعبہ اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہم اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کریں گے؟ نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہاری رائے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ آپ اس میں آزاد نہیں ہیں۔ آپ کاروبار چلانا چاہتے ہیں، میں جیسے چاہوں کاروبار کروں؟ نہیں، تمہارے کاروبار کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ مقدم ہونا چاہیے، تمہاری رائے اور تمہاری سوچ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ تابع بننا ہے تمہیں، اللہ کے فیصلے کے تابع بننا ہے، اللہ کے نبی کے فیصلے کے تابع بننا ہے تمہیں۔ عدالت کے اندر یہ قانون ہمیں کیسے نافذ کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے؟ کوئی پنچایت کمیٹی ہے، اس کے معاملات سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس قانون کو نافذ کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھو، اس کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو زندگی کا اپنا ہر شعبہ، زندگی کا جو بھی معاملہ تمہارے سامنے آ جائے، اسی کتاب اللہ پر پیش کرو، اسے سنت رسول پر پیش کرو، سنت رسول پر پیش کرو، کتاب اللہ پر پیش کرو۔ اگر سنت رسول کے مطابق ہے تو عمل کرو، کتاب اللہ کے مطابق ہے تو عمل کرو۔ اگر آپ کو جس معاملے میں آپ اٹکے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، جو معاملہ آپ کو پیش آیا، آپ کے تجارتی معاملات میں آیا ہے، آپ کے سیاسی معاملات میں آیا ہے، آپ کی نجی زندگی سے متعلق آیا ہے، آپ کتاب اللہ میں اس کا حل تلاش کرو۔ ہے؟ علماء سے پوچھو، آپ کو نہیں کتاب اللہ کا علم، آپ علماء کے پاس جائیں، دیکھیں اس کا حل کتاب اللہ میں موجود ہے۔ میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس معاملے میں پھنس گیا ہوں، اس کا حل کتاب اللہ میں ہے؟ کتاب اللہ میں نہیں ملا، کیا اس کا حل سنت رسول میں ہے؟ سنت رسول میں نہیں ملا، کیا اس کا حل اجماع امت میں ہے؟ یہاں پہ بھی نہیں ملا، تو اس کے بعد پھر علماء اور مجتہدین کی آراء کو سامنے رکھ کر، جس کو قیاس کہا جاتا ہے، اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ ایک عدالتی عہدہ سپرد ہے نا۔ آپ نے پوچھا بما تقضی یا معاذ، کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ کہا اگر اللہ کی کتاب میں آپ نے حکم نہ پایا تو پھر؟ کہا نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ کہا اگر نبی کی سنت میں بھی چیز تمہیں نہ ملی تو پھر؟ کہا اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کر لوں۔ چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و سنت کے عالم تھے، وہ دیگر نصوص کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے تھے، دیگر آیات کو، ضابطوں کو، اصولوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ایک قاصد کو اس بات کی توفیق دی، اس فیصلے کی توفیق دی کہ جس پر اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی۔ تو اس سے ایک بڑا قانون سمجھ میں آ گیا کہ ہم اپنی آراء کو، اپنی سوچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کریں۔ ہم آزاد نہیں۔ اگر ہم نے آزاد چھوڑ دیا تو اسلامی معاشرے کی تو تباہی ہے، اختلافات جنم لیں گے، فسادات پیدا ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنی سوچ لے کے چلے گا۔
تو اس لیے صاف صاف کہہ دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اپنی رائے میں، اپنے فیصلے میں تم خود مختار نہیں ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اپنی رائے کو لانا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک تمہاری باتوں کو خوب سننے والا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا نیتیں ہیں اللہ ان نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو پہلا اصول یہ سمجھ میں آ گیا کہ اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، سیاسی معاملات ہوں، عدالتی معاملات ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی فیصلہ ہمیں کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو دیکھنا ہے، ان سے پیش قدمی ہم نے نہیں کرنی، ہمیں آگے نہیں بڑھنا۔ وہاں اگر ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہم عقل کو چھوڑ دیں گے، میری سوچ یہ ہے، میرا معاشرہ مجھے یوں اجازت دیتا ہے، میرے یہاں رواج یہ ہے، رسم و رواج یہ ہیں، اللہ کا قانون یہ ہے، مجھے اپنے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنی رائے کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایمان، اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے انسان ہتھیار ڈال دے، سرے تسلیم خم ہو جائے، اے اللہ جو تیرا فیصلہ ہے، میری چاہت تو یہ تھی لیکن تیرا فیصلہ یہ ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میری تمنا یہ تھی لیکن میرے نبی کی سنت یہ ہے، میں اپنے نبی کی سنت پر راضی ہوں۔ اسلام یہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے معاشرے کی ترقی رک جاتی ہے اسلامی معاشرے کی، وہ ہے آداب علم کا فقدان، تعلیم کا فقدان اور تعلیم کے آداب کا فقدان، تعلیم کی بھی کمی اور پھر آداب بھی نہ ہو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، مربی کائنات ہیں، سب سے پہلے معلم۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ، شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آوازیں ذرا سی اونچی ہو گئیں تو اللہ پاک نے آیت اتاری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ علم کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں جانی چاہیے، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ وہ تو نبی کی مجلس تھی، اگر نبی کی مجلس میں کوئی آدمی اونچی آواز سے، بدتمیزی سے، غصے سے اور نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچا کرتا تو صاف صاف بتایا کہ تمہارے اعمال، یہاں تک کہ تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اب اگر کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتا ہے تو اب بھی یہ آداب ہیں، اس سے وہاں اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کسی عالم کی مجلس میں، بزرگان دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بزرگان اپنے بڑوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پھر بھی اپنی آواز کو پست رکھے، اب بھی یہ ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ حبط اعمال کے اگر کسی عالم کی مجلس میں اس نے آواز کو بلند کر لیا تو اس کے اعمال، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، یہ بات تو نہیں ہوگی، بدتمیزی ضرور شمار کی جائے گی، علم کی برکات سے ضرور محروم ہو جائے گا، علم کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے صاف صاف فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسا نہ پکارو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور پھر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی آوازیں آپ علیہ السلام کی مجلس میں اتنی پست ہو گئی تھیں کہ جب کوئی صحابی بات کرتے تو دوبارہ پوچھنا پڑتا آپ نے کیا کہا، اس قدر آوازیں پست ہو گئی تھی۔ کیا عمل کا شوق تھا، کیا عمل کا جذبہ تھا، کیا اپنے معلم، مربی، اپنے استاذ، اپنے نبی کے کیا آداب تھے، نبی کے کیا آداب تھے۔ یہاں ایک نقطہ اور ذہن نشین فرما لیں، اس آیت کو اللہ پاک نے قیامت تک قرآن مجید کا حصہ بنایا، لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ نبی تو دنیا میں موجود نہیں رہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق صرف اسی مرکز سے ہے، روضہ رسول سے رہ گیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے
اس آیت کو اللہ پاک نے برقرار رکھا اور قیامت تک یہ قرآن کا حصہ بنی رہے گی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا جائز نہیں ہے، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت اور تہذیب اور آپ کی زندگی آپ کی سنت کو چھوڑ کر کسی غیر کی سنت کو اپنائے گا، غیر کے طریقوں کو اپنائے گا، تو اللہ کو وہ پسند ہوگا کیا؟ کیسے اللہ کو پسند ہوگا وہ؟ تو اس نقطے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس آیت کو برقرار رکھا۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ کچھ لوگ گرد و نواح کے اعرابی دیہاتی لوگ آئے اور کچھ بات پوچھنی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے گھر کے باہر سے آواز دی، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ، ہمیں آپ سے کام ہے۔ اللہ نے آداب سمجھائے، معلم کے آداب سمجھائے، مربی کے آداب سمجھائے، نبی کے آداب سمجھائے، نہیں فرمایا یہ جو پیچھے سے آ کے یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ آداب نہیں جانتے۔ کیا ادب ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کر لیتے، بیٹھ جاتے وہاں، یہاں تک کہ نبی اپنی ضرورت سے خود باہر تشریف لاتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ سے مصر میں جاتے ہیں، کیونکہ حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن واسطے تھے بیچ میں، براہ راست اس شخص سے سننا چاہتے تھے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی، اور پتہ چلا کہ وہ شخص مصر میں، تو یہ مصر میں گئے، سفر کیا، مدینہ منورہ سے مصر کا سفر طے کیا، اور جب دوپہر کے وقت وہاں پہنچے تو ان کے دروازے کے سامنے نیچے چادر بچھا کر وہاں ہی لیٹ گئے، نہیں دستک دی، نہیں کھٹکھٹایا۔ جب وہ اپنی ضرورت سے باہر نکلے، شام کو یا دوپہر کو جب نکلے، تو پوچھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کون ہو؟ کہا عبداللہ بن عباس۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے؟ کہا ہاں۔ کیسے آنا ہوا؟ حدیث لینے آیا ہوں۔ یہ علم کی طلب دیکھیے، جب اسلامی معاشرے کے اندر یہ علم کا شوق ہو، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کا ذوق ہو، تو اس معاشرے کو پھر ترقی ملتی ہے، وہ معاشرہ پھر عروج پر جاتا ہے، وہ معاشرہ پھر بلندیوں پر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ مجھے حکم کرتے میں مدینہ میں حاضر ہو جاتا۔ کہا نہیں، میں علم حاصل کرنے آپ کے پاس آیا، ضرورت میری تھی، مجھے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، مجھے ایک حدیث کی معلومات آپ سے لینی ہے، میں آپ کے دروازے پر آیا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ان آداب کا فقدان ہے، آج علم کی بھرمار ہے، آداب نہیں ہے۔ عصری ادارے ہوں، دینی ادارے ہوں، آداب کا فقدان ہے۔ دینی ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، عصری ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، دینی اداروں میں پڑھنے والے وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، عصری اداروں کے اندر پڑھنے والے وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ میں بات تقابل کی نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس اسلامیہ کے اندر پھر بھی آداب کی بات ہے۔ جو عصری اداروں کے اندر جو ہمارے بچے عصری اداروں میں پڑھنے والے ہیں، وہاں وہ آداب نہیں پائے جاتے۔ جب وہ آداب نہیں پائے جاتے تو پھر یاد رکھیے گا، علم نام ہی ادب کا ہے، علم نام ہی آداب کا ہے۔ اگر ادب زندگی میں نہیں ہے تو کیا علم حاصل کرے گا؟ تو معاشرے کی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ آداب۔ اور فساد کیا ہے معاشرے کی ترقی کا؟ جس سے فساد، بے ادبی۔ اگر استاذ کا ادب نہیں ہے، معلم کا ادب نہیں ہے، مربی تربیت کرنے والے کا ادب نہیں ہے، باپ کا ادب نہیں ہے، ماں کا ادب نہیں ہے، کسی بڑے کا ادب نہیں ہے، مجلس کے اندر 10 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے، اور اس طرح سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ایک بڑی عمر کا شخص بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو خیال کر لے، سفید ریش ہے، کچھ تو خیال کر لے۔ ایک زمانہ تھا کہ سفید ریش کچھ سامنے آتا تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج وہ آداب معاشرے میں نہیں رہے۔ تو اسلامی معاشرہ یہ آداب چاہتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، یہ دو ضابطے آگے، یہ دو جرائم آگے کہ جن جرائم سے ہمیں بچنا چاہیے۔
ایک تو ہمیں کبھی بھی اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے نہیں لانا چاہیے، آگے نہیں لے کے جانا چاہیے، اور دوسرا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے، معلم اور مربی کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا اصول سمجھایا، یوں کہہ لیجیے تیسری وہ برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کی محبتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے بڑے عجیب الفاظ سے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کسی اہم معاملے کی خبر اگر تمہارے پاس کوئی شخص لے کے آتا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق عمل مت کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق تم عمل کر لو اور پھر بعد میں آپ کو شرمندگی ہو۔ بلا تحقیق اگر آپ کر لیتے ہو تو کوئی بڑا نقصان، بڑا خطرہ معاشرے میں نہ پیدا ہو جائے۔ در حقیقت اس کا ایک شان نزول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو روانہ فرمایا قبیلہ بنو المستلق کی طرف، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ نے ان کو بھیجا، اور ان جانے والے شخص کو بھی غلط فہمی ہو گئی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ قبیلے والے لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ انتظار میں، عام طور پر جب کسی کا انتظار کیا جاتا تھا تو شہر سے، علاقے سے، بستی سے باہر نکل کر لوگ انتظار کرتے تھے۔ اچھا، وہاں رواج یہ تھا کہ کوئی بھی جب باہر نکلتا تھا تو اپنے ساتھ ضروری اسلحہ لے لیا کرتا تھا، تلوار ہے، تیر ہے، کمان ہے، جو چیز لے لیتے تھے۔ تو یہ سارا سامان، جنگ کا، لڑائی کا جو سامان ہوتا ہے، وہ سارا ہتھیار سارے لے کے وہ انتظار میں تھے۔ ادھر سے جب یہ پہنچے، انہوں نے ان کو دیکھا، اب ان کی اور ان کی زمانہ جاہلیت اسلام سے قبل کی کوئی آپس میں کسی معاملے میں کچھ رنجش تھی، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ان کو میرے آنے کی خبر ہے اور یہ ممکن ہے اسلام سے پھر گئے ہوں، شاید یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہوں، اور یہ دل میں خیال آیا، اور اس خیال کے بعد یہ واپس پلٹ آئے، اور انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، وہ تو حالت ہی بدلی ہوئی ہے وہاں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑا صدمہ ہوا، بڑا اس بات کا دکھ ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحقیق فرمائی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دستہ بھیجا، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ خود آگے اور کہ اللہ کے رسول زکوٰۃ لے کے پہنچائے، اللہ کے رسول آپ کی طرف سے کوئی قاصد آیا نہیں۔ تو جب وہ آئے، یہ تھوڑا سا توقف ہوا، تو اس توقف کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقت سامنے آ گئی۔ اگر اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ کر دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر بھیج دیتے اور چڑھائی کر دی جاتی، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نقصان ہوتا، لڑائی ہو جاتی اور معاشرے کی تباہی ہوتی۔ تو اس لیے یہاں قانون بنا دیا کہ تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے، اور ایسی خبر خاص طور پر جس خبر سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو تحقیق کر لیا کرو، وہاں تحقیق کر لیا کرو۔ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تحقیق ضرور کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھو، تم لا علمی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھو اور پھر بعد میں تمہیں ندامت اور شرمندگی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس بات کو تمہیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ اب اس بات کو ہمیشہ تمہیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ تمہارے درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ کی زندگی دیکھو کہ آپ نے ایسے معاملات میں کیا کیا، آپ کی ہدایات کیا ہیں اس موقع کی۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، نبی کو تم مجبور نہ کرو کہ وہ تمہاری بات مانے۔ آپ اسلامی قوانین کو دیکھو، اسلام کو، نبی کی سیرت کو، اللہ کے قوانین کو اپنی رائے کے تابع مت کرو، اپنی سوچ کے تابع مت کرو، تمہیں اس کے تابع ہونا چاہیے۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا لعنتم، پھر تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا کہ اگر تم نے قرآن کو، حدیث کو، نبی کی رائے کو اپنی رائے کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے تو تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، لیکن اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈالی اور ایمان کو مزین کیا، اور کفر اور فسوق، فسق اور فجور اور نافرمانی کو اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں متنفر، اس کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر
تم کیا کرو، تم اپنی آراء کے پیچھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی رائے کو اپنی آراء کے تابع کرو۔ حالانکہ کیا کرنا چاہیے، تمہیں اپنی رائے ان کے تابع کرنی چاہیے، اس کا حکم ہے۔ اور فرمایا اولئک هم الراشدون، ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی محبت غالب ہو، جن کے دلوں میں ایمان مزین ہو، جن کے دلوں میں کفر کی نفرت موجود ہو، جن کے دلوں میں فسق اور فجور کی نفرت موجود ہو، یہ راشدون ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ رشد اعلیٰ درجہ ہے ہدایت کا، ہلکی پھلکی ہدایت نہیں، بڑا اعلیٰ درجہ ہے ہدایت کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا۔ ابراہیم والی صفت ہے یہ رشد، اللہ پاک جس کو رشد عطا فرمائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اے اللہ کفر کی نفرت، فسق اور فجور اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، وجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں راشدین میں سے، رشد والوں میں سے بنا دیجئے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے۔ تو رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رشد اس ہدایت کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں کہ جس کے مزاج میں شریعت، جس کا ایسا مزاج بن جائے، شریعت پر عمل کرنا مزاج بن جائے کہ بغیر عمل کرے اس کی طبیعت میں چین سکون نہ آئے، جبرن نہیں، خوشی سے۔ شریعت اس کا مزاج بن جائے، شریعت اس کا مزاج بن جائے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو پورا کر کے دل سے خوشی ہو، میں نے بہت اچھا کام کیا، یہ رشد کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ رشد عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات جب آگے کے بے بنیاد خبروں پر اعتماد کرنے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لہٰذا بے بنیاد خبروں کی تحقیق کر لیا کرو، باہمی جنگ و جدل، باہمی لڑائیاں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جرح اور تعدیل کا جو ضابطہ محدثین نے اصول نکالا ہے، اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جرح و تعدیل، کہ جس شخص سے حدیث لیا کرتے تھے اس کی پوری تحقیق کرتے تھے کہ اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس کی زندگی کیا تھی، اس کے حالات زندگی کیسے ہیں، تمام باتوں کی جان بین کر کے، تحقیق کر کے پھر اس سے حدیث لیا کرتے تھے۔ تو ایسے معاملات میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اجتماعی زندگی سے متعلق بھی یہ ضابطہ ہے، انفرادی زندگی سے متعلق بھی کوئی ضابطہ ہے۔ آپ کو کوئی آدمی آ کر کہتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، ایک دم بدگمان نہ ہو جاؤ، سوچو، تھوڑا سا توقف کر لو۔ ایک دم غصہ آیا اور غصے میں آپ نے اس کو سنا دی، غصے میں آپ اس کے پاس پہنچ گئے لڑائی کرنے کے لیے، غصے میں آپ نے ٹیلی فون کر دیا، کیا پتہ اس نے کیا کہا، کیا پتہ اس نے کچھ اور کہا ہو، کیا پتہ یہ سمجھنے والا غلط سمجھا ہو، کیا پتہ یہ آپ کو سمجھا صحیح نہ سکا ہو۔ توقف کرو ذرا۔ آج گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ گھر میں مرد داخل ہوا، داخل ہوتے ہی بیگم صاحبہ دروازے پر کھڑی ہے اور وہ ساس کی شکایت کا ایک بڑا ہمبار لے کے کھڑی ہے، بلا تحقیق یہ ماں کو برا بلا کہنا شروع کر دے، یا ماں کھڑی ہے اس کی بیوی کی شکایت لے کر کھڑی ہے اور بغیر تحقیق کے وہ عمل کر دیتا ہے، وہ زبان سے طلاق کا لفظ بول دیتا ہے، تو زندگی تو تباہ ہو گئی نا، زندگی تو تباہ ہو گئی۔ بیٹے کے متعلق کوئی بات آئی ہے، تحقیق کرو، آپ بلا تحقیق مت عمل کرو، اچھی طرح سے اس توقف کرو، صبر کرو۔ محلے کی کوئی رپورٹ آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی بات آتی ہے تو تحقیق کرو۔ اس سے یہ اصول بھی متشرع ہوتا ہے کہ آج کل اڑتی اڑاتی خبروں کو پھیلانا اور میڈیا پر ان کو نشر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، امت کو پریشان کرنے کے مترادف ہے۔ جس بات کی آپ کو تحقیق نہیں ہے، حدیثیں آگے دھڑا دھڑ پھیلا دیجیے، صحیح ہے نہیں ہے کوئی نہیں دیکھا، تحقیق ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی نہیں دیکھا، ہاں جی اتنے لوگوں کو پھیلاؤ جناب، اتنوں کو پہنچاؤ، یہ ثواب ملے گا، 10 کو بھیجو نقد خوشخبری ملے گی، جس نے نہیں بھیجا اس کو تباہی ہوگی۔ ارے بھائی یہ دین ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ عمل کرنے کی کوشش کرو، ہر اڑتی اڑاتی خبر کو، ہر اڑتی اڑاتی حدیث کو، بات کو آگے مت نقل کرو، بلا تحقیق بات کو مت آگے نقل کیا کرو۔ اس سے معاشرے میں تباہی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ہر سنی سنائی خبر کو آگے 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 منتقل کرنا، آگے بھیجتا رہتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، مذہبی معاملات میں بھی، سیاسی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی، معاشرتی معاملات میں بھی، ہر معاملات کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی خبر آپ مت پھیلاؤ گے جس سے ملک کا نقصان ہو، جس سے پوری عوام کا نقصان ہو، لوگوں کے ذہن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بڑا اہم اصول بتایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، زندگی جہاں اسلامی معاشرہ ہے، مختلف مزاج ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف سوچوں کے مالک لوگ ہیں، باہمی رنجشیں بھی ہو جائیں گی، باہمی اختلافات بھی ہو جائیں گے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی دو افراد کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی دو خاندانوں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی دو ملکوں کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی میاں بیوی کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی نوبت تم دیکھو تو حتی الامکان صلح کی کوشش کرو۔ دو قبیلوں کے درمیان میں ہو گئی ہے، دو ملکوں کے درمیان میں ہو گئی ہے، وہاں ارباب اقتدار کو بیچ میں پڑنا چاہیے، اور ارباب اقتدار درمیان میں حائل ہو کر صلح کرانے کی کوشش کریں، اور جو فرقہ اور جو جماعت اس میں ظلم اور زیادتی کر رہی ہو، قرآن کہتا ہے کہ ان کے خلاف تمہیں علم جہاد بلند کرنا ہے، لیکن اسلامی عدالت کو یہ حکم ہے۔ باقی جو نجی معاملات ہیں، گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، گھر کے اندر آپ نے دیکھا میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، صلح کرا دو، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، صلح کرا دو، پڑوسی کا پڑوسی سے اختلاف ہو گیا، صلح کرا دو، اور اسی طرح سے جناب ایک جگہ کام کرنے والوں کا باہمی اختلاف ہو گیا، صلح کرا دو۔ یہ آس پاس والوں کو چاہیے کہ صلح کرائے، اس لیے کہ یہ جو دو آپس میں لڑ گئے ہیں، یاد رکھیے گا ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت بھر چکی ہے، اور شیطان نفرت ڈال رہا ہے، اور شیطان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے عیب دکھا رہا ہے، اور ہر وقت جب دوسرے کے عیب دکھا رہا ہے، یہ نماز میں بھی کھڑے ہیں اس کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی تباہی ہے نا، فرد کی تباہی تو معاشرہ نہیں تباہ ہوگا، اس سے کیا؟ ایک آدمی کی زندگی تلخ نہیں ہو جائے گی؟ لڑ کے آیا ہے، اگر لڑ کے آیا ہے اور شیطان مسلسل اس کے دل کے اندر نفرتیں ڈال رہا ہے، مسلسل وہ 1 سال کی پہلے بھی سوچ کے لے آیا ہے، وہاں اس موقع پر اس نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پر اس نے یوں جواب، وہ سب کی سب آج سامنے آئیں گی۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں یاد تھا، آج سب کچھ شیطان اسے یاد دلائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ برابر والوں کا کردار ہے کہ یہ جو آگ لگ گئی ہے ان دونوں کے بیچ میں، اس آگ کو بجھایا جائے، جلتی پر مزید تیل نہ ڈالا جائے۔ ہاں وہ تو ایسا ہی ہے، اس نے تو تمہیں تو فلاں موقع پر یوں کہا تھا، ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا، یہ جلتی پر اور تیل ڈال رہا ہے، اور تیل چھڑکنا ہے، یہ تباہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح کرانے کے لیے قبائل میں تشریف لے جاتے تھے، دور دور تک آپ جاتے تھے، نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی عبادت سے افضل عبادت ہے 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح 2 میں نہیں ہوتی ہے، وہ خاندان بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان منتشر ہوتے ہیں۔ کیوں آپ نے فرمایا شر الناس، بدترین انسان وہ ہے جو 2 کے درمیان میں لڑائی اور فساد کرائے، وہ بدترین انسان ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان میں فساد کرائے۔ ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی عمل سے 2 آدمیوں کے درمیان میں رنجش پیدا ہو گئی ہے، 2 آدمیوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہو۔ ہمیں صلح کرانی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، صلح کرا دو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان میں مصالحت کراؤ۔ اخوت کیوں کہا؟ یہ اسلامی بھائی چارگی ہے، یہ اسلامی برادری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کی کوئی بھی تہذیب، دنیا کی کوئی بھی ثقافت ہو، ہر تہذیب ثقافت کے پاس وہ اصول نہیں ہے باہمی اتحاد کا جو اسلام کے پاس ہے، جو اسلام نے دیا۔ اسلام نے ایک اصول بتایا، بھائی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہے، تو بھی مسلمان ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کے دل میں بھی کلمہ ہے، تیرے دل میں بھی اللہ کا کلمہ ہے۔
اس کے دل میں رسول کی محبت ہے، تیرے دل میں بھی اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ پھر لڑائی کس چیز کی؟ پھر اختلاف کس بات کا؟ صلح کرا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، جب لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں تلخیاں ہو جاتی ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے، اچھا اس غصے کی حد کتنی ہونی چاہیے؟ کب تک میں کسی سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ اسلام نے اس کی حد بتائی ہے 3 دن، بس 3 دن تک آپ کو اپنی اس ناراضگی اور غصے کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد حرام ہے، اس کے بعد حرام ہے۔ اور کتنا حرام ہے؟ یوں فرمایا کہ اگر یہ 2 آدمی جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، سر سے ایک بالش ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، لیلۃ القدر، شب بارات، مقدس راتیں جن میں سب کی بخشش ہوتی ہے، 2 کینہ پرور، 2 کینہ رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پیر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ اعمال قبول کرتا ہے، لیکن جن 2 کے درمیان میں رنجش ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اعمال کو واپس لے جاؤ، نہیں قبول ہے اس وقت تک جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے آج سے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم کسی سے روٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، یا ہم کہیں جانتے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں فلاں آپس میں ناراض ہیں، تو ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے، یہ حکم ہمیں ہے۔ آپ کہیں گے میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں نے بڑے عمرے بھی کیے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، راشن بھی خوب بانٹتا ہوں، میں تو سارے نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے برابر میں، آپ کے جاننے والوں میں سے، تعلق داروں میں سے 2 آدمی روٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے صلح نہ کرائی، تو آپ نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا۔ جہاں حکم تھا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اس معاملے میں ڈرنا چاہیے تمہیں اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمت آئے گی باہمی اتحاد پر۔ جہاں شقاق ہوا، نفرتیں ہوئیں، تو اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی۔ جہاں آپس میں دل پھٹ گئے، اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ باہمی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی اہم یہ بات ہے کہ ہمیں عالمی برادری، اسلامی برادری کو قائم کرنے کی جو بنیاد ہے صلح، ایک تو ریاست کی ذمہ داری بھی میں نے عرض کیا وہ بھی ہے، اور انفرادی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اختلاف دیکھے اس کو صلح کرانے کی کوشش کرے، یہاں کسی کی طرفداری نہ کرے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ جناب میرا محلے دار ہے، یہ میری زبان کا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، میں اس کی طرفداری کروں۔ صلح کرانے والا آدمی طرفداری نہیں کیا کرتا، صلح کرانے والا آدمی باتوں کو کریدہ نہیں کرتا۔ صلح کرانے کے لیے 2 افراد کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ جھوٹ کتنا قبیح ہے، کتنا برا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے پاس جاتا ہے، 2 روٹھے ہوئوں کے میں سے ایک کے پاس جاتا ہے اور ایک سے جا کے کہتا ہے میں ابھی آپ کے اس فلاں شخص کے پاس سے، آپ کے بھائی کے پاس سے جو آپ سے ناراض اٹھ کے آیا ہوں، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے، اس نے تو یہ آپ کی تعریف کی ہے، حالانکہ کوئی تعریف نہیں کی ہے، حالانکہ اس نے گالیاں دی ہیں۔ آپ نے یہ جملہ بولا دوسرے کے پاس کہ بھائی ابھی میں اٹھ کے آیا ہوں، وہ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ نہیں تعریف کی اس نے، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا۔ یہ غلط بیانی کی اجازت ہے، آپ کے اس عمل سے ان دونوں کے دل قریب ہوں گے اور مصالحت ہو جائے گی۔ یہاں تو الٹی بات کی جاتی ہے، میں ابھی بھی اس کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں، میری کل اس سے بات ہوئی تھی، وہ تو آپ سے تو اتنی نفرت کرتا ہے، بات کرنا گوارا نہیں کرتا، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس نے تو یوں کہا ہے آپ کے بارے میں، اس نے تو یوں کہا ہے، اس نے تو یوں کہا ہے، ساری پول پٹیاں کھولتا ہے، اس نے تو یوں کہا ہے۔ تو یہ دل پھر کیسے ملیں گے؟ یہ دلوں میں دراڑیں نہیں پیدا ہوں گی، یہ معاشرے کی تباہی نہیں ہے، یہ خاندانوں کی تباہی نہیں ہے، یہ قبائل کی تباہی نہیں ہے، اس سے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ تو اس لیے صلح کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ آگے 6 وہ اہم باتیں ہیں، 6 اہم نکات کہہ لیجئے، جس سے اگر ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو معاشرے میں محبت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان برائیوں سے بچا جائے جو اب آنے والی 6 برائیاں ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہو۔ سخریہ، مذاق اڑانا،
مذاق ہوتا ہے دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے، اور خوش طبعی کے لیے وہ مذاق ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے سامنے والے کو خوشی ہو۔ یہاں مذاق ہوتا ہے کوئی؟ یہ تو دلوں کو پھاڑ دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ نقل اتارنا یہ مذاق ہے، یہ سخریہ ہے۔ اشارے کرنا سخریہ ہے۔ کسی کے لباس پر بات کرنا، ہنسنا، دیکھو یہ کیا پہن کے آیا ہے، یہ سخریہ، یہ مذاق اڑانا ہے۔ کسی کی تضحیق کرنا یہ کیا ہے، یہ سخریہ ہے، اس سے یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ اپنی بڑائی کو دوسرے ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کی حقارت کرنا یہ سخریہ ہے، اس سے منع کیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اے ایمان والو، لفظ یا ایھا الذین آمنوا یہاں پر بھی آیا، اے ایمان والو۔ کیوں؟ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ سخریہ نہیں ہونا چاہیے باہمی زندگی میں۔ نہ چھوٹے کا مذاق، نہ چھوٹا بڑے کا مذاق، نہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا، نہ عورت کسی عورت کا۔ یہاں ایک بات مفسرین نے بڑی اہم بات لکھی ہے، قرآن کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مردوں کی جماعت کا، مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں مرد کا مذاق نہ اڑائیں؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اسلام مخلوط نظام کا قائل ہی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ مخلوط نظام کا نہیں قائل۔ یہ کتنی حد درجے کی گناؤنی حرکت ہوگی کہ ایک مرد ایک عورت کا مذاق اڑائے گا، ایک عورت ایک مرد کا مذاق اڑائے گی۔ آج میڈیا پر کیا ہوتا ہے، طنز نہیں کسے جاتے، ایک دوسرے کا طنز نہیں کیا جاتا، مذاق نہیں اڑائے جاتے۔ تو اسلام بالکل اس کو تصور بھی نہیں دیتا، اس چیز کی تصور بھی نہیں ہے اسلام کے یہاں کہ کوئی مرد عورت کا مذاق اڑائے، کوئی عورت مرد کا مذاق اڑائے۔ مخلوط نظام ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم۔ چھٹا گناہ جس سے روکا گیا ہے، تانا مت دیا کرو، تانا مت دیا کرو۔ لمز، تانا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا سامنے تانا دینے والا، پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنے والا، تباہ ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرتا ہے؟ یہ کیوں تانے دیتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، اس کے پاس مال آ گیا اس لیے، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال ہے کہ مال ہمیشہ اس کو عزت دے رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، چورا چورا کرنے والی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی جلائی ہوئی آگ ہے، انسانوں کی نہیں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جسموں پر اثر انداز ہونے سے پہلے براہ راست دل پر اثر انداز ہوگی۔ یہ ڈرایا گیا ہے۔ تباہ ہے یہ انسان جو دوسرے کا طنز کرتا ہے، دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ تانا دینا، تان عربی زبان میں کہتے ہیں نیزہ مارنا۔ اللہ اکبر۔ جراحات السنان لها الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ایک شاعر کہتا ہے تیروں کے، تلواروں کے لگائے ہوئے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبانوں کے لگائے ہوئے زخم نہیں ٹھیک ہوتا۔ ساری زندگی بات دل میں دبی رہ جاتی ہے، دبی بات رہ جاتی ہے کہ اس نے مجھے تانا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم طائف میں جب گئے تو وہاں ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ملا جس کو اللہ پاک رسول بنا کے بھیجتا۔ یہ طنز تھا۔ اور جب مکہ فتح ہوا، ایک زمانہ گزرنے کے بعد، سال گزر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی شخص جب آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ کو وہی بات یاد آ گئی، آپ کے وہ سارے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سفارش فرمائی کہ اللہ کے رسول آپ ان کا اسلام قبول فرما لیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اگر آپ نے قبول نہ فرمایا تو ان کے لیے ابد الآباد جہنم رہے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو بلا لیا اور اسلام قبول ان کا کر لیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا اس موقع پر بڑا کردار تھا، یہ کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔
تو یہ طنز سے انسان کا سینہ مجروح ہو جاتا ہے. تانا دینا، اسی طرح سے چوٹیں مارنا کسی کو، اور اسی طرح سے الزام تراشی کرنا، اعتراضات کرنا، عیب جوئی کرنا، زیر لب اشاروں سے کسی کو نشانہ بنانا، اس سے تعلقات بگڑتے ہیں، اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے روکا گیا ہے. اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ساتواں وہ جرم اور گناہ جس سے معاشرے میں امن اور معاشرے کی محبتیں پامال ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے باہمی محبت بڑھانے کے 3 ذرائع ہیں. نمبر 1 سلام میں پہل کرنا، نمبر 2 مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا، اور نمبر 3 آنے والے کو مجلس میں جگہ دینا. یہ 3 اصول آپ گھر میں اپنا کر دیکھیں ذرا. باہر سے کوئی بڑا آیا ہے، وہ سلام میں پہل ٹھیک ہے، وہ آنے والا سلام کرے. کیا بیٹا اگر اٹھ کر باپ کو السلام علیکم کہہ دے تو کوئی گناہ تو نہیں؟ باپ تو خوش ہوگا نا. بھائی آیا ہے، چھوٹا بھائی اٹھ کے دروازے پر چلا جائے سلام کر دے. شوہر آتا ہے، بیوی دروازے پر چلی جاتی ہے سلام کر دیتی ہے، سلام میں پہل کرتی ہے، تو محبت نہیں پیدا ہوگی؟ یہ کتنا خوبصورت کلمہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام میں پہل، البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا فرمایا کہ تکبر سے بری ہوتا ہے. آج ہم کہتے ہیں میں کیوں سلام کروں، اس کو کرنا چاہیے نا، اسے کرنا چاہیے. میں تو بڑا ہوں، وہ تو چھوٹا ہے، چھوٹے کو سلام کرنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آداب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پہل بھی تو کسی چیز کا نام ہے. تو سلام میں پہل کر کے آپ گھر میں اس قانون کو استعمال کرو، اس ادب کو بجا لاؤ. دیکھو پھر آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے ہل گئے، سرک گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جگہ تو بہت ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا آنے والے کا حق ہے، آنے والے کا حق ہے کہ تمہارے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے، آپ مجلس میں آئے ہمیں خوشی ہوئی. یہ اعلیٰ اخلاق ہے. کیا خوبصورت اخلاق ہے. اچھے نام سے پکارنا، بیوی شوہر کو اچھے نام سے پکارے، نام مت لے. یہ نام لینے کا جو رواج ہے یہ برا ہے، یہ برے نام سے پکارنے کی بات ہے. عورت کو، بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کا وہ نام لے. ابو فلاں کہہ کے پکارے، فلاں کے والد ابو فلاں کہہ کے پکارے. کسی زوجہ محترمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں پکارا. رسول اللہ لقب تھا آپ علیہ السلام کا، تو لقب سے پکارو، کنیت سے پکارو، کسی اور لفظ سے پکارو جو اس سے اچھا لگے. نام سے، علم سے پکارنا. کیا بیٹا اپنے باپ کا نام لے کے اگر اسے پکارتا ہے تو بیٹے اور باپ کا جو باہمی رشتہ ہے اس رشتے سے پکارتا ہے، ابو جی کہتا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو چھوٹا بڑے کو بھائی جان کہہ کے پکارے. یہ محبتیں، یہ اچھے ناموں سے پکارنا ہے، اچھے الفاظ سے پکارنا ہے. اسی طرح سے جس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ نام اچھا نام ہونا چاہیے. بگاڑ کے نام کو مت استعمال کرو، آدھا نام کاٹ کے مت استعمال کرو، ایسا لفظ مت کہو، ایسے لفظ سے اس کو مت پکارو کہ اس کو اس سے نفرت ہوتی ہے، اس کا اس سے دل دکھتا ہے. ایسے مت کرو، یہ تحقیر ہے. کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو لولا کہنا، کسی کو گنجا کہنا، کسی کو موٹا کہنا، کسی کو ٹھگنا کہنا، بڑے گناہوں کی باتیں بھائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صرف اتنا سا یوں اشارہ کر دیا. صفیہ قد کی تھوڑی سی چھوٹی تھی، تو میں نے صرف یوں اشارہ کر دیا، کہا نہیں، صرف اشارہ کیا. وہ آپ اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے. عائشہ ایسا کلمہ تو نے کہہ دیا، اگر سمندروں میں اس کو ڈال دیا جائے تو سمندر بھی کڑوے ہو جائیں گے. یہ زبان سے نکلے ہوئے بول یہ کتنا اثر رکھتے ہیں، جو سمندر کو کڑوے کر سکتے ہیں. جو بول اور جملے کیا سامنے والے کے سینے کو نہیں چیر سکتے؟ وہ نہ بولے ایک علیحدہ بات ہے، وہ چشم پوشی کر لے، وہ خاموش ہو جائے، بسا اوقات رعب اور دبدبے میں نہیں بولتا. لیکن بہت بری حرکت ہے کسی کو برے نام سے پکارنا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کیا ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسا کرو گے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد بھی تم برے نام سے پکارو گے؟ کیا ایک اچھے مسلمان کا یہی کام ہوتا ہے؟ کیا ایک اچھے شہری کا یہی کام ہوتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فاولئک هم الظالمون، اور جس نے توبہ اس سے نہیں کی وہ ظالم شمار کیا جائے گا، جس نے اس جرم سے توبہ نہیں کی وہ ظالم شمار کیا جائے گا۔ تو یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں کہ جن ضابطوں اور اصولوں کے مطابق باہمی محبتیں قائم رہتی ہیں، اور ان گناہوں کو اگر زندگی میں لایا جائے اور ان گناہوں سے نہ بچا جائے تو معاشرے کی محبتیں، معاشرے کا امن، معاشرے کے باہمی اتحاد سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔